سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ بیماریوں سے بچنے کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہیپیٹائٹس پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے پوری دنیا حالت جنگ میں ہے۔ ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے 2012 کے حوالے سے میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ اور روش پاکستان لمیٹڈ کے اشتراک سے خصوصی مذاکرہ بعنوان ہیپیٹائٹس کے مرض سے آگاہی، علاج اور حفاظتی تدابیر کی ایک رپورٹ، جو کہ محمد واصف ناگی کی طرف سے ہے، اور اس سیمینار کے کوآرڈینیٹر جو تھے کاشان حیدر، علی عمران اور شہزاد رؤوف۔ رپورٹ سائمہ اکرام کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس مذاکرے کے جو رپورٹ ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں جو ہیپیٹائٹس کے مسائل ہیں، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ جو نا لوکل لیول پر جو مسائل ہیں، جو پاکستان لیول پر جو مسائل ہیں، اس سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور دنیا بھر میں جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی اندازہ کر سکیں۔ دنیا بھر میں موجود ہیپیٹائٹس کے 50 کروڑ سے زائد مریضوں کی رہنمائی اور ان کے مسائل کے حوالے سے آواز بلند کرنے کے لیے دسمبر 5، 2007 کو ورلڈ ہیپیٹائٹس الائنس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد اقوام عالم کو ہیپیٹائٹس کے بڑھتے ہوئے مرض پر متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس مرض کی آگاہی کو بھی عام کرنا تھا، تاکہ اس مرض کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ خون کے ذریعے پھیلنے والا یہ مرض دنیا کے ہر ملک اور قوم میں موجود ہے۔ ترقی یافتہ سے لے کر تیسری دنیا تک، سفید، گندمی، سیاہ، ہر نسل، ہر رنگ، مذہب، جنس کے لوگ اس سے یکساں طور پر متاثر ہیں۔ اس ادارے کے قیام کے بعد 2008 میں پہلا عالمی یوم ہیپیٹائٹس ڈے منایا گیا۔ اس کے بعد ادارے کی بھرپور کوششوں اور عالمی ادارے کے تعاون سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس دن کو باقاعدہ تسلیم کر لیا، اور یوں اب یہ دن باقاعدگی سے ہر سال 28 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری سمیت تمام لوگوں کی توجہ اس موذی مرض کی طرف جانب دلانا ہے۔ ہیپیٹائٹس کی کئی اقسام ہیں، جن میں کچھ اقسام بہت پہلے دریافت ہو چکی ہیں اور کچھ حالیہ کچھ عرصے میں دریافت ہوئی ہیں۔ ہیپیٹائٹس ای کی دریافت کئی اشرے قبل ہو چکی ہے، مگر ہیپیٹائٹس بی کے وائرس کی دریافت اس کے کافی عرصے کے بعد 1963 میں ہوئی، جبکہ ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کی دریافت 90 کی دہائی میں ہوئی۔ ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کی دریافت کے بعد اس کی منتقلی کے ذرائع، اس کا علاج اور دیگر تحقیق ہوئی، اور یوں 90 کے عشرے میں یہ مرض اپنے وائرس، بچاؤ اور علاج سمیت سامنے آ گیا۔ اگرچہ اس وائرس کی دریافت کافی دیر سے ہوئی، مگر بنی نوع انسان میں اس وائرس کی موجودگی عرصہ دراز سے تھی، اور وہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر ایک سے دوسرے کو منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی منتقلی کی کئی وجوہات تھیں، جن میں طبی بنیادوں پر وائرس سے آلودہ خون کا لگوانا، وائرس سے آلودہ سرنجز یا دیگر آلات کا طبی استعمال، متاثرہ شخص کی ذاتی اشیاء جیسے ٹوتھ برش، شیونگ بلیڈز کا استعمال وغیرہ۔ یوں آج پوری دنیا میں 50 کروڑ سے زیادہ انسان اس وائرس سے متاثر ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کے متاثر ہونے کے باوجود اس کی آگاہی اور بچاؤ کے حوالے سے دنیا بھر میں
عوامی سطح پر بہت کم کام ہوا ہے۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس الائنس کے قیام کا مقصد ہیپاٹائٹس بی اور سی سے پاک دنیا کا قیام اور اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک میں اس مرض سے آگاہی، تشخیص یعنی ڈائگنوسس، علاج اور بچاؤ کے حوالے سے کام جاری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر 12 میں سے ایک شخص ہیپاٹائٹس کا شکار ہے، لیکن کرۂ ارض کی آبادی کا تقریباً 8% ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق اس کی شرح 3 سے 30% تک پائی گئی ہے، مگر مجموعی اور عمومی طور پر اس کی شرح 8 سے 10% تک موجود ہے۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس کی معلومات سے عوام کو اجاگر کیا جائے تاکہ عوام بھی ہمارے ساتھ اس موذی مرض کے بچاؤ کے سلسلے میں، احتیاط و تدابیر کے سلسلے میں اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکیں اور اس کے مسائل سے، جو ہیپاٹائٹس کے مسائل ہیں، اس سے بچ سکیں، کیونکہ اس موذی مرض سے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جو کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو قابل علاج بھی نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو اپنا کر انفیکشن کنٹرول کی معلومات کو جگہ جگہ پھیلا کر ہم ہیپاٹائٹس سے اپنے آپ کو بچاؤ کی کوشش کریں۔